حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک فرعونی جسے قبطی کہتے ہیں قوم تھی ایک. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے اور فرعون قبطی قوم سے تھے. بنی اسرائیلی اور قبطی یہ دو آپس میں لڑ رہے ہیں اور قبطی بنی اسرائیلی پر زیادتی کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے چھڑوانے کی کوشش کی، وہ نہیں چھوڑ رہا. تو انہوں نے غصے میں آ کر ایک مکہ مارا. وہ ایک ہی مکے سے مر گئے. پیغمبر کا مکہ تھا، ایک ہی مکے سے مر گئے. خیر وہ تو مر گیا، بنی اسرائیلی کو چھڑوا دیا اور چلے گئے. ایک جگہ بیٹھے تھے کہ کسی نے آ کر کے کہا موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کے بندے تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. تو نے جو ان کا بندہ مارا ہے نا اس کی پاداش میں وہ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں سے چلا جا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور ایک علاقے میں آئے، اس کا نام مدین. پیاس بھی لگی تھی، بھوک بھی لگی تھی اور کنواں دکھا، پانی وانی پیا، وہاں بیٹھ گئے. دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ بکریاں، بھیڑیں، جانوروں کا ایک ریوڑ ہے. وہ دور تھوڑا فاصلے پر کنویں سے ہٹ کر کھڑی ہیں اور لوگ پانی پی رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں اور انہیں کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ تم پانی کیوں نہیں پیتی اور ان کو، بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا ہم بچیاں ہیں، عورت زاد ہیں، کمزور ہیں. یہ جو ڈول کنویں سے کھینچتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہو آپ، 4-5 آدمی مل کر کھینچتے ہیں. ہم تو 2 لڑکیاں نہیں کھینچ سکتے. ہم کھڑی رہتی ہیں، جب یہ سارے لوگ پانی وانی پی کے اپنے جانوروں کو پلا کر چلے جاتے ہیں تو کنویں کے باہر جو ہودج بنی ہوئی ہے جس میں یہ لوگ ڈول کھینچ کے اس میں ڈالتے ہیں، پھر وہاں سے لوگ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. جب یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو جو پانی بچتا ہے پھر ہم وہ خود بھی پیتی ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیچاری بچیاں 2 کھڑی ہوئی ہیں اور کب سے کھڑی، تم پہلے انہیں پانی پلا دو. تو ان کو تو پتا تھا نا کہ یہ ڈول ایک بندے کے کھینچنے کا کام نہیں ہے، وزنی ڈول ہے. تو انہوں نے کہا بڑا آیا خواتین کا ہمدرد، ایسی ہمدردی ہے تو لے، رسی پکڑا دی، یہ لے رسی، خود ہی کھینچ کے ان کو پہلے پلا دے. موسیٰ علیہ السلام نے رسی پکڑی، ڈول ڈالا، اکیلے الحمدللہ اس کو کھینچا. پیغمبر میں اللہ نے کچھ طاقت ہی ایسی رکھی ہوتی ہے. بچیوں کو پانی پلایا، ان کی بکریوں کو پلایا، ان کو روانہ کیا اور خود واپس سایہ دار درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھے. قرآن کہتا ہے کہ جب بیٹھے بھوک بھی شدت کی ہے، ٹھکانہ کوئی نہیں، واپس جا نہیں سکتے، فرعونی انہیں تلاش کر رہے ہیں، جان بھی بچانی ہے، ٹھکانہ بھی چاہیے. پھر صرف آج کی بات نہیں، ہر روز کی بات. بیٹھے بیٹھے اللہ سے ایک ہی دعا کی، فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے الہ العالمین،
جس بھی بھلائی کو، جس بھی خیر کو تو مجھ پہ اتارنا چاہے، من خیر فقیر، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو دیکھیے، ہماری طرح ضد نہیں کرتے، غلط بات پر اڑتے نہیں۔ مثلا کسی کے ہاں اولاد نہیں، وہ یہ ضد کر کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اے اللہ مجھے بیٹا دے جو میری جوانی گزرنے کے بعد میرے بڑھاپے میں کام آئے۔ بیٹے پہ ضد کرتا ہے، اللہ مجھے بیٹا دے بیٹا دے، یہ نہیں کہتا اللہ مجھے اولاد دے جو میرے حق میں بہتر ہو۔ ہم دعاؤں کے نتیجے سے ناواقف ہوتے ہیں، بعض دفعہ اللہ سے ضد کر بیٹھتے ہیں، اس چیز کی ضد کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے فیوچر کے لیے، ہماری عاقبت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کو علم ہوتا ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ جس طرح چھوٹا بچہ گھر کے اندر 1.5 سال 2 سال کی عمر کا بچہ گھٹنوں کے بل چلنے والا ماں سے ضد کرے، امی جان مجھے ماچس پکڑا دیجیے، امی جان کبھی بھی اسے ماچس نہیں دیتی، وہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، زمین پہ لیٹتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، بڑے بڑے آنسو بہاتا ہے، مگر ماں اسے ماچس نہیں دیتی۔ حالانکہ بچے سے ماں کو پیار ہے، ماچس سے پیار نہیں، پھر بھی ماچس نہیں دیتی۔ اسی وجہ سے نہیں دیتی کہ لختے جگر سے پیار ہے۔ اگر میں نے بچے کو ماچس پکڑا دی، یہ نہ سمجھ ہے، تیلیاں نکال لے گا، رگڑ بیٹھے گا، خود کو جلا بیٹھے گا، ہاتھ جلا بیٹھے گا، کپڑے جلا بیٹھے گا۔ اس کے رونے کا مداوع کرنے کے لیے ماچس سے ہٹ کر کوئی اور چیز پکڑا دیتی ہے، جھنجھنا ہاتھ میں تھما دیتی ہے، کھٹکا کے بجا کے اسے دکھاتی ہے۔ بچے کی توجہ ماچس سے ہٹ کر اس پر آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین بھی اپنے پیارے بندوں کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ضد نہیں کی، اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فرمایا اللہ جو بھی چیز تو میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے، انزلت الی من خیر فقیر، میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں تیرا، مجھے اس نعمت کی ضرورت ہے جو تو میرے لیے پسند کرے۔ دعا فوراً آسمانوں پہ گئی۔ اللہ رب العالمین نے مدین میں بسنے والے دوسرے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام، جو آنکھوں سے معذور، نرینہ اولاد نہیں، صرف بیٹیاں ہیں، اسی لیے گھر کے سارے کام کاج اندر کے بھی باہر کے بھی وہی بچیاں کرتی ہیں۔ باپ بوڑھا بھی ہے، باپ نابینا بھی ہے۔ بچیوں نے جب گھر میں داخلہ ہوا ان کا، باپ نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئی ہو؟ کہنے لگی کہ روز ہم سب سے آخر میں پانی پلا کر آتے تھے، آج کسی نوجوان نے ہم کو پہلے پانی پلوا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک بچی کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ، ہمیں تو کوئی بھلا مانس کوئی نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، ہم اس کو نوکر رکھ لیں گے، اور آج جو اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اس کا بدلہ بھی دیں گے۔ ایک بچی آئی، کوئی سلام کوئی دعا کچھ نہیں۔ دیکھیے پیغمبر زادیاں
غیر محرم کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے؟ ہمارا کلچر یہ ہے جہاں بھی ملیں گی السلام علیکم، آواز میں وہ لباہٹ پیدا کر کے، مٹھاس پیدا کر کے، پھر آپ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کسی نے تعریف کر دی نا، آج اچھی لگ رہی ہے، وہ سلیپر پاؤں سے اتار لیتے، اور آج اگر کوئی کہہ دے ماشاءاللہ اچھی لگ رہی، فوراً مسکرا کر کہے گی شکریہ۔ بڑا فرق۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی، کوئی سلام، کوئی دعا، کچھ نہیں، فوراً کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرا ابا آپ کو بلاتا ہے تاکہ آج آپ نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اس کا بدلہ چکائے۔ دو ٹوک ہوا، میرا ابا آپ کو بلاتا ہے تاکہ آج جو آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اس کا بدلہ چکائے۔ اب یہ تو دعا مانگے بیٹھے تھے، یا اللہ تو جو بھی مجھ سے بھلائی کرے میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ قرآن نے پھر آگے بیان کیا، اب یہ دونوں جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، فرمایا کہ تمشی علی استحیاء، پیغمبر زادی چل رہی تھی ایسے جیسے زمین پہ کوئی شرم و حیا کی چادر بچھی ہو اور وہ اس چادر پہ چل رہی ہے۔ تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کی چادر پر چلتی جا رہی ہے، یعنی نہ اس کے ظاہر میں کوئی کھوٹ تھا، نہ اس کے اندر کوئی کھوٹ تھا، پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی، شرم ہی شرم تھا، حیا ہی حیا تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا میں معذور ہوں آنکھوں سے، میرے کام کاج یہ بچیاں کرتی ہیں، میں ان دو بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط۔ قرآن نے بیان کیا کہ ان کے حق احدی ابنتی ہاتین، میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو 8 سال میری خدمت کرے گا۔ ہمارے گھر میں جیسے کوئی ملازم ہوتا ہے، یہ گویا بچی کا مہر تھا، 8 سال خدمت کرے گا، اور اگر 2 سال اور پورے کر کے 10 سال پورے کر دے تو یہ 2 سال آپ کا احسان ہے۔ میری شرط 8 سال کی ہے، اگر تو 10 سال پورے کر دے تو یہ 2 سال آپ کے احسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس معاہدے کو قبول کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تو مجھے وعدہ خلاف، معاہدے کے خلاف کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ پانی پلانے کا صلہ دیا اللہ نے پیغمبر کو، بے گھر تھا گھر دیا، بے روزگار تھا روزگار، کنوارا تھا شادی کرائی، اور وہ بھی پیغمبر کے گھر میں کرائی۔ کس بنا پر؟ صرف کنویں سے پانی پلایا۔